بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ لوگ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں اور لازمی شیئر کیا کریں۔ جی تو یہ جو بندہ آپ کی اسکرین پر چلتا ہوا آ رہا ہے، کل کا الیکشن تھا، اور جس طرح کا آپ نے الیکشن کل دیکھا ہے کہ کیسے پھینٹا لگا ہے چوروں کو، ڈاکوؤں کو، ڈکیتوں کو، ایسا پھینٹا 75 سالہ تاریخ میں پہلے کبھی پاکستان کی کسی بھی پارٹی کو نہیں لگا جو کل لگا ہے۔ جس طرح کہ صابر شاکر نے بھی کہا ہے کہ ایسے الیکشن میں کہ کتنے آدمی تھے، سر ایک آدمی تھا، اور دوسری سائیڈ پہ کتنے آدمی تھے، سر 16 پارٹیاں تھیں، اور ساتھ میں ابو بھی شامل تھے۔ ابو کون ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں، اور 16 پارٹیاں، ایک طرف خان اکیلا اور ایک طرف 16 پارٹیاں، زمین آسمان کا فرق۔ لیکن خان کیسے جیتا؟ خان اپنے سچ کی وجہ سے جیتا، حق کی وجہ سے جیتا، کیونکہ جھوٹا شخص نہیں ہے۔ لیکن جو 16 پارٹیاں ہیں، ان 16 پارٹیوں کا ایسا انتقام ہوا ہے کہ ایک لنڈن بھگوڑا باہر بیٹھا ہوا ہے، پھر اس نے اپنی بیٹی بھی باہر بلا لی، اور جو اس کا چاچا ہے، اس بیٹی کا جو چاچا ہے، اس بیچارے کو اکیلا ادھر ہی چھوڑ دیا رونے کے لیے کہ آپ اچھی طرح روئیں، دھوئیں، پٹیں، جیسا کہ مریم اورنگزیب ڈڈو چارجر جو ہمیشہ کہتی تھی روئیں، پٹیں، چیخیں۔ تو کل رویا کون، کل پٹا کون، اور کل چیخیں کس نے ماری؟ اور چیخیں بہت دور تک سنائی دیں۔ عوام میں جنون تھا، جذبہ تھا، اور جیت کی لگن تھی، جشن تھا، لیکن چیخیں جو تھیں وہ بہت دور تک سنی گئیں۔ اور جیسا منہ ویسی چپیڑ، تو جیسا منہ تھا ویسی ہی چپیڑ پڑی، اور بڑے زوردار قسم کا تماچا پڑا ہے۔ یہاں پاکستانی عوام سے بھی پڑا، پھر امریکن پریزیڈنٹ سے بھی پڑا، بیرونی لوگوں سے بھی پڑا، بیرونی پاکستانیوں سے بھی پڑا، اپنے دوستوں سے بھی پڑا، اور جو بیرونی دوست ہیں آپ کے، جو دو طرفہ ممالک ہیں، ان سے بھی آپ کو تماچے پڑ رہے ہیں۔ IMF کے پاس بھی ایک بادشاہ گیا تھا جس نے کہا تھا کہ اب بس میں آ گیا ہوں اور اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ڈالر بھی سٹیبل ہو جائے گا، روپیہ بھی سٹیبل ہو جائے گا، روپیے کی قدر بڑھ جائے گی۔ لیکن ایسا کچھ نہ ہوا، کیونکہ اس نے کرنا ہی کچھ نہیں تھا۔ ایک مفرور، ایک چور، ایک کیس شدہ شخص جس کے اوپر کیسز بنے ہوئے ہیں، جو پرائم منسٹر کے ہی جہاز میں بھاگا تھا اور پھر پرائم منسٹر کے ہی جہاز سے واپس آیا ہے۔ مین دیٹ کہ انٹرنیشنل فلائٹ سے وہ نہیں گیا تھا، وہ پاکستانی خرچے پہ گیا تھا اور پاکستانی ہی خرچے پہ واپس آیا، جس کا نام ہے اسحاق ڈار، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں بکاؤ ڈار، شریفوں کا ڈار، شریفوں کو منی لانڈرنگ کر کے ان کے پیسے بچانے والا ڈار۔ تو ایسے شخص کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اور اس کو وہ IMF کے پاس گیا، جب وہ امریکہ بھی گیا تو اس کو چور چور کے نعرے سے پکارا گیا اور چور چور کہا گیا، جس پر ایک بوٹ پالش تھا جو اس کے جوتے چاٹنے والا تھا، جو ایک اس کا سیکرٹری تھا جس نے انگلش میں بڑی گالیاں دے کے اور سمجھا کہ میں نے بہت اچھا کام کیا ہے اور میری بڑی اس سے پڑھائی لکھائی کا اضافہ ہوا ہے، حالانکہ اسے یہ نہیں پتہ کہ وہ ایک بوٹ پالش ہے، وہ تلوے چاٹ چاٹ کے یہاں تک پہنچا ہے۔ تو اس لیے وہاں بھی گئے، IMF کے پاس بھی گئے، تو IMF نے ٹھڈے مار کے IMF نے نکال دیا کہ چلے جاؤ یہاں سے، پہلے اپنی حکومت ٹھیک کرو، پہلے کوئی اسٹیبلٹی لاؤ ملک کے اندر، اس کے بعد ہمارے پاس بھیک مانگنے آنا۔ تو بھکاریوں کی دنیا میں کوئی بھی عزت نہیں کرتا۔ بھکاری جو بھی ہوتے ہیں نا، جب آپ لوگ بھی کہیں جاتے ہیں، کہیں ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں، کہیں بھی کسی علاقے پہ جاتے ہیں، تو جب کوئی بھیک مانگنے آتے ہیں تو آپ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ معاف کرو، اللہ کا نام لو، معاف کرو، جاؤ کماؤ اور کھاؤ۔ یہی الفاظ پاکستانی عوام کے بھی ہوتے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی ممالک ہیں، ان کی یہی الفاظ ہوتے ہیں۔ تو بھکاریوں کی کوئی عزت نہیں کی جاتی، بھکاریوں پر رحم نہیں کیا جاتا، بھکاریوں سے کام کروایا جاتا، پھر ان کو ٹھڈا بھی مار کے نکال دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کیسے کام کروایا امریکہ نے، ریجیم چینج سے لے کے اور قانون منظور کروا کے، اور جتنے بھی کیا ہوتے اس کی جو طاقتیں تھیں، اس نے اپنے مہروں سے، اپنے غلاموں سے، ذہنی غلاموں سے، جسمانی غلاموں سے کام کروایا اور ٹھڈا مار کے نکال دیا، اور آگے سے ان کے اوپر ایلیگیشن بھی ڈالا، الزام بھی ڈالا، اور اس کے بعد ذلیل بھی ہم ہوئے۔ ہم سے مراد کون؟ کہ ایک بھکاری کی وجہ سے پوری 22 کروڑ کی آبادی ذلیل ہوئی اور ابھی بھی ہو رہی ہے۔ لیکن اس بھکاری کو عقل نہیں آ رہی کہ وہ اسمبلیاں توڑے، الیکشن کروائے، اور عوام جس کو چاہتی ہے وہ حکومت کرے، اور عوام کے ووٹوں سے حکومت آئے۔ پبلک پراپرٹی ہونی چاہیے، لیکن ان جاہلوں کو کون سمجھائے جو پلے پڑے ہی
پیسوں پر ہیں، حرام کے پیسوں پر، جیسے کہ عمران خان نے کہا تھا ان کے بچے بھی پھٹے ہوئے بچے ہیں، اسی طرح جو جن کے یہ بچے ہیں وہ ان سے بڑے پھٹے ہوئے ہیں، جیسے ایک گونگلو کے منہ والے آپ دیکھ لیں، اور ایک وہ جو سرجری کوئین ہے وہ اپنا سرجری کرانے کے لیے گئی ہے، لیکن وہ گئی سرجری کے بہانے سے، لیکن اس نے بھاگنا تھا اور وہ بھاگ گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میں عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، نہ اس نے کوئی کیمپین کی، اور یہاں چھوڑ کس کو گئی؟ اپنے چاچا کو تنہا تہار کر کے چھوڑ گئی، اور چاچا بیچارہ اکیلا رو رہا ہے۔ اب تو ڈڈو چارجر بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی، نہ آ رہی ہے، نہ آف سکرین نہ آن سکرین، کہیں بھی ڈڈو چارجر نظر نہیں آ رہی، جو کہتی تھی روئیں پٹیں چیخیں۔ تو کل کے الیکشن نے ان کے منہ پر ایک ایسا تماچا مارا ہے جو کوئی بھی نہیں مار سکتا، کیونکہ یہ ایک ریفرینڈم تھا۔ ریفرینڈم کا مطلب میں آپ کو پہلے بھی سمجھا چکا ہوں کہ ایک فیصلہ تھا، اور عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا کہ ہم اس امپورٹڈ حکومت کو کسی بھی طرح منظور نہیں کرتے، نہ ایکسیپٹ کریں گے۔ تو ایک بہت زوردار تماچا تھا، حالانکہ 3 جگہ دھاندلی ہوئی ہے، جس میں سے ایک جگہ زرداری کی ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی بیماری لالچی گریڈی پرسن، اس نے کہا کہ یہ سیٹ مجھے ہرگز چاہیے، چاہے ٹیبل توڑو، چیرے توڑو، کرسیاں توڑو، لیکن مجھے یہ سیٹ ہر صورت چاہیے۔ لیکن اس کا بھی وقت نزدیک ہے، ابھی اس کی آدھی ٹانگیں قبر میں ہیں، آدھی نہیں بلکہ آدھا دھڑ اس کا قبر میں ہے، لیکن پھر بھی اس کو عقل نہیں آ رہی کہ اللہ سے توبہ کر لے اور جان چھڑائے۔ لیکن کوئی بات نہیں، وقت سب کا آتا ہے، اس کا بھی وقت آنے لگا ہے، اس کا شریفوں سے زیادہ برا حال ہوگا۔ لیکن عمران خان نے ان سب کو ننگا بھی کیا، ان سب کی دوڑیں بھی لگوائیں، ان سب کو مارا بھی، پٹا بھی، چیخیں بھی نکلوائیں، اور پھر ان کو ہرایا بھی۔ تو اس کو کہتے ہیں سیاست کرنا۔ سیاست بچے کا کام نہیں ہوتا، عقل مند کا کام ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو سیاست نہیں آتی، سیاست تو تم لوگوں کو نہیں آتی، عمران خان کو تو سیاست آتی ہے۔ سیاست آتی ہے تو اس نے تم جیسوں کو گھیرا اور شیر کی طرح چپٹا مارا اور تمہاری کھال بھی اتار کے لے گیا، اور اب تم رو رہے ہو ایک کونے میں بیٹھ کر۔ بڑے بڑے بدماش تھے، جیسے ایک رانا مچھڑ بھی تھا، اور ساتھ میں ایک عابد شیر علی، جس کی کوئی ویلیو اوقات نہیں ہے، ان کے بھی منہ پر ٹھڈے مارے ہیں۔ اللہ حافظ۔